قلم میں بند 15 سال، تحریر امتیاز گلیانوی، آواز نسرین ملک۔ آج اس کا آغاز بقلم خود سے ہو رہا ہے۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ جس طرح آگ کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، پانی کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ نیچے کی طرف جاتا ہے، اسی طرح انسان فطرتاً و عادتاً بڑ بولا ہے، اور وہ کسی چیز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈنڈی مارنے سے نہیں چوکتا، اور جو بات اس کی اپنی ذات کی ہو پھر تو حدود میں رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ داستان حیات مختصراً عرض ہے۔ میرا تعلق گجر خان کے سب سے بڑے قصبے گلیانہ سے ہے۔ صدیوں سے ہمارا خاندان اسی گاؤں میں آباد ہے۔ ایم اے کرنے کے بعد میں نے کچھ عرصہ ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت کی، پھر سعودی عرب چلا گیا۔ 2 سال وہاں گزارنے کے بعد وطن واپس آ گیا، پھر روزنامہ پاکستان میں سب ایڈیٹر کی حیثیت سے ملازمت کر لی۔ جب گجر خان سے صدائے کوٹوار کا آغاز ہوا تو مٹی کا قرض چکانے کے لیے اس ٹیم ملک، طارق محمود، شاہد لطیف ہاشمی، راجہ صادق، علی عمران، طاہر چودھری، امتیاز کیانی، تاثیر حیدری، احمد اشفاق ملک، افتخار ملک اور ماجد وفا آبدی میں شامل ہو گیا۔ پیارے لوگوں کی اس ٹیم کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا۔ اسی دوران میں یورپ جانے کا موقع ملا تو اٹلی ڈیرا جمایا۔ آج کل بھی اٹلی میں ہی رہائش پذیر ہوں۔ اپنے ملک کا وقار بلند کرنے اور نئی نسل کو اردو زبان سے روشناس کروانے کے لیے ہم وطن کے نام سے ایک ماہانہ نامہ نکال رہا ہوں۔ جہاں تک میرے ادبی سفر کا تعلق ہے تو 1997 میں میری کتاب چھوٹا منہ بڑی بات شائع ہوئی۔ جس طرح سے میری کتاب کی پذیرائی ہوئی، اس نے میرے لکھنے کی حس کو محیط کیا۔ ٹیلی ویژن کے کئی پروگراموں میں میرے انٹرویوز ٹیلی کاسٹ ہوئے۔ ریڈیو پاکستان سے میرے بے شمار انٹرویوز اور کتاب پر تبصرے نشر ہوئے۔ پاکستان اور یورپ کے تقریباً سبھی اخبارات نے میرے انٹرویوز کیے اور میری کتاب پر تبصرے لکھے۔ اس کے علاوہ بہترین کتاب اور بہترین رائٹر کی حیثیت سے مجھے کئی ایوارڈز بھی ملے۔ ان سب باتوں کے علاوہ میرے چاہنے والوں نے جو خطوط لکھے اور ٹیلی فون کالز موصول ہوتی رہیں، سب میں میری تحریروں کو بے حد پسند کیا گیا۔ ان تمام چیزوں نے مجھے مزید حوصلہ دیا کہ میں لکھتا رہوں۔ چھوٹا منہ بڑی بات کی طرز پر فقاہیہ مضامین پر مشتمل میری کتاب تیار تھی، اور میں اسی کو منظر عام پر لانا چاہتا تھا۔ ایک دن میرے چند افسانے علی عمران نے پڑھ لیے تو وہ اصرار کرنے لگے کہ پہلے آپ افسانوں کی کتاب منظر عام پر لائیں۔ وہ اتنے پیارے اور اچھے ہیں کہ ان کی بات ٹالنا ممکن نہیں۔ اکثر خطوط میں میرے چاہنے والے مجھ سے پوچھتے ہیں
کہ میں نے کب لکھنا شروع کیا، میں کس طرح لکھتا ہوں، میرے لکھنے کا محرک کیا ہے۔ تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اپنی ہمت کے مطابق پڑھنے کو بہت کچھ پڑھا۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں اکثر یوں ہوتا کہ پوری رات مطالعے میں گزر جاتی۔ خدا جانے وہ کون سا مقدس لمحہ تھا جب میں قاری سے مصنف بن گیا۔ جس طرح پہاڑ غم سے بوجھل ہو کر آتش فشاں بن جاتے ہیں، سمندر دکھی ہو کر بادل کی صورت رونے لگتا ہے، اسی طرح جب میرے وجود کی گھٹن بڑھ جاتی ہے تو میں قلم اور کرتاس کے ذریعے اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری نظر میں تو ہر بندہ ہی تخلیق کار ہے، مگر اس کی نوعیت مختلف ہے۔ ہاتھ سے کام کرنے والے کو مزدور، ہاتھ اور ذہن دونوں کو استعمال کرنے والا ہنرمند، اور جو شخص ہاتھ، ذہن اور دل تینوں کو کام میں لاتا ہے وہ فنکار یا تخلیق کار کہلاتا ہے۔ جس طرح سے عام لوگوں کی زندگی گزرتی ہے اسی طرح سے میری بھی گزر رہی ہے۔ زندگی کا موت کی طرف سفر جاری ہے۔ خدا جانے کب اور کہاں یہ سفر ختم ہو جائے اور زندگی موت کی آغوش میں چلی جائے۔ موت ویسے تو صرف جسمانی نہیں ہوتی، زندگی حرکت کا نام ہے اور موت ٹھہر جانے کا۔ ایک قلم کار اگر لکھنا چھوڑ دے تو بھی باحیثیت قلم کار اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بہت کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو جسمانی موت سے دوچار ہونے کے بعد بھی اچھے کاموں کی صورت اور اپنی تحریروں کی صورت میں لوگوں کے دل میں زندہ رہتے ہیں۔ ایک لکھاری کا سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے کہ اس کی تحریروں کو دل سے پڑھا جائے اور سمجھا جائے، ساتھ ہی اس کرب کو بھی محسوس کیا جائے جس نے قلم کار کو یہ تحریر منصہائے شہود پر لانے کی تحریک دی۔ قلم کار کوئی مصور تو نہیں جو تصویر میں رنگ بھر کر دیکھنے والے کے سامنے رکھ دے۔ قلم کار کو برش کا کام الفاظ سے لینا پڑتا ہے تاکہ قاری کے سامنے صحیح منظر کشی کر سکے۔ اس کے علاوہ ہر اوریجنل تخلیق کار میں ایک ایسی قوت ضرور ہوتی ہے جس کا دائرہ کار اس کی ذات سے نکل کر کائنات تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی قوت کی بنیاد پر وہ اپنے عہد سے آگے بلکہ بہت آگے کے مناظر کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے، مگر ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ گہرے مطالعے اور سخت محنت کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ صبح اس وقت نہیں ہوتی جب سورج نکلتا ہے، بلکہ صبح اس وقت ہوتی ہے جب آدمی جاگ جائے۔ اس کتاب کے حوالے سے فقط اتنا عرض ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کا معیار کیا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ اپنی محبت بھری رائے سے مجھے ضرور نوازیں اور اس کتاب کی خوبیوں اور خامیوں سے مطلع کریں۔
مجھے آپ کے خطوط اور ٹیلی فون کالز کا شدت سے انتظار رہے گا، کیونکہ یہی میرا سرمایہ حیات ہے۔ آخر میں اٹلی میں مقیم چند دوستوں طارق محمود بھٹی، چودھری شبیر، شاہ اے حسین، احسان قریشی، ملک رزاق، عمران بٹ، افضال بٹ، فاروق افتخار، راجہ چنگیز، لیاقت سہیل، طالب حسین، چیئرمین زیغم علی اور نواز خان کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے پردیس میں مجھے تنہائی کا احساس نہ ہونے دیا۔ پاکستان میں میرے دوستوں میں راجہ سعادت علی، سلطان بشیر، منور نقوی، شہزاد اختر قریشی اور راجہ افراز کا بھی بے حد ممنون ہوں، جن کے قیمتی مشوروں سے میرے افسانے قلم میں بند 15 سال کی شکل میں ڈھلے۔ جناب محمد منشایات، اے حمید، اختر شیخ، ڈاکٹر قمر آرا، جاوید آفتاب، انصر ملک اور علی غضنفر حسین نے میرے افسانوں پر قیمتی آراء سے نوازا، اور اپنے محترم دوست اور اس کتاب کے پبلشرز جناب العمران کا بھی بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس کتاب کو بڑے اچھے انداز سے تیار کیا اور اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فرام امتیاز گلیانوی، محلہ لودرا، گاؤں گلیانہ، تحصیل گجر خان، ضلع راولپنڈی۔ آواز نسرین ملک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔